السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کل ہم معافی کس طرح سے مانگتے ہیں کہ اگر آپ کو تکلیف پہنچی ہو تو معذرت، میرا وہ مطلب نہیں تھا، اور بعض اوقات تو ہم معافی مانگتے ہی نہیں، ہم بس ایسے ہی معمول کے مطابق برتاؤ کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ وہ خود ہی بھول جائیں گے۔ لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ امید نہیں رکھتے تھے کہ لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نہیں بھولتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے بھائی کی عزت میں یا کسی اور معاملے میں اس پر ظلم کیا ہو تو اسے چاہیے کہ آج ہی اس سے معافی طلب کر لے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جب نہ دینار ہوں گے اور نہ درہم۔ اس دن اگر اس کے پاس نیکیاں ہوں گی تو وہ اسے لے کر اس شخص کو دے دی جائیں گی جس پر اس نے ظلم کیا تھا، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں گی تو دوسرے کے گناہ اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ صحیح بخاری کی اتھینٹک حدیث ہے۔ تمہاری نیکیاں، تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں، رکھے ہوئے روزے، دی ہوئی صدقہ و خیرات، سب اس شخص کو دے دی جائیں گی جس پر تم نے ظلم کیا اور اس سے معافی بھی نہیں مانگی۔ تمہاری نیکیاں اس کی نیکیاں بن جائیں گی، اور اگر تمہاری نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس کے گناہ تمہارے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اٹس سو اسکیری۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حقیقت کو خوب سمجھتے تھے، اس لیے جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر ظلم کر بیٹھتا تھا تو وہ کوئی پیغام نہیں بھیجتا تھا، بلکہ وہ خود جاتا تھا، آمنے سامنے بیٹھتا تھا اور یوں کہتا تھا کہ میں نے تم پر ظلم کیا ہے، مجھے معاف کر دو۔ کیونکہ وہ لوگ اس ہولناک حقیقت کو جانتے تھے کہ یا تو تم آج مجھے معاف کر دو یا پھر قیامت کے دن میری نیکیاں لے لو گے۔ جسٹیفیکیشنز نہیں دیتے تھے، بلکہ مکمل ذمہ داری کا احساس تھا انہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی بات پر انہوں نے ناراض کر دیا، تو انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ بات خود ہی ٹل جائے یا ٹھنڈی ہو جائے، وہ سیدھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے معافی مانگنے کے لیے۔ لیکن سبحان اللہ، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی بھی ناراض تھے، انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر آئے تو انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید پریشانی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انبیاء کے بعد سب سے عظیم انسان اپنے بھائی کے پیچھے چل پڑا صرف معافی مانگنے کے لیے، کوئی انا نہیں، کوئی تکبر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، اور ان دونوں میں بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ یہاں بہتر وہ نہیں ہے جو حق پر تھا، بلکہ بہتر وہ ہے جو پہلے قدم بڑھاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی کہ کون صحیح ہے، انہیں اس بات کی فکر تھی کہ کون اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے حاضر ہوگا کہ اس کے ذمے کسی کا حق باقی نہ ہو، کیونکہ تمہاری نیکیاں وہ سب سے قیمتی چیزیں جو تمہارے پاس ہیں، اور وہ ناانصافی جو حل نہ ہو، ہر وہ تکلیف جس پر معافی نہ مانگی گئی ہو، تمہارے اعمال کے برتن میں سوراخ ہیں، تم عبادتوں سے اسے بھرتے ہو اور تکبر سے اسے خالی کرتے جاتے ہو۔ یہاں پر میں ایک ضروری وضاحت کر دوں، کیونکہ بعض اوقات ہمیں آدھی بات سمجھائی جاتی ہے جس سے ہم اکثر اوقات دین کے معاملے میں کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ایک ضروری وضاحت یہ ہے کہ رنجش رکھنے اور حدود قائم رکھنے میں بہت فرق ہے۔ صلح اور معافی سے متعلق جو احادیث ہیں دراصل وہ انا، تکبر اور ضد کے بارے میں ہیں، یہ ان حالات کے بارے میں نہیں ہے جن میں ظلم، زیادتی یا تکلیف ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو نقصان پہنچا رہا ہو، آپ کو استعمال کر رہا ہو یا آپ پر مسلسل ظلم کر رہا ہو تو اس سے فاصلہ رکھنا گناہ نہیں بلکہ خود کی حفاظت ہے۔ اسلام ہمیں رحم کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن یہ حکم نہیں دیتا کہ ہم خود کو ہر کسی کے لیے اذیت کا ذریعہ بنا دیں۔ آپ اللہ کے لیے کسی کو معاف کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی آپ اپنے ذہنی سکون کے لیے حدود بھی قائم کر سکتے ہیں۔ معاف کر دیں تاکہ دل میں بوجھ نہ رہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ معافی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو دوبارہ اپنی زندگی میں وہی اختیار دے دیں۔